الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تو دیکھ لیا آپ نے، ہم نے مسکین اور فقیر والی فرق جو دیکھی، اسی طرح جمع کا معاملہ دیکھا. اس کے بعد اس معنی کی صراحت جو ہے وہ کافی ائمہ نے کی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ مجملاً حافظ ابن رجب رحمہ اللہ تعالیٰ کا کلام میں پیش کر رہا ہوں تمہیداً. اس میں ابو بکر اسماعیلی ہے رحمہ اللہ تعالیٰ، جو انہوں نے رسالہ لکھا اور انہوں نے کہا کثیر من اہل السنہ والجماع جو ہے وہ کہتی ایمان قول و عمل ہے، اور کہا اسلام جو ہے وہ فعل اس چیز کا کرنا ہے جو فرض انسان پہ کیا گیا ہے کہ وہ کرے. تو اگر ہر کوئی یعنی اسلام مستقل بیان کیا جائے تو اس میں باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. ایمان کی، ایمان مستقل کیا جائے تو اس میں اسلام کی چیزیں آ جائیں گی. ایک ساتھ کیا جائے گا تو فرق واضح ہوگا، جیسے ہم نے دیکھا تھا، ہے کہ نہیں. شامل ہم نے دیکھا تھا نا، کچھ اسما ہوتے ہیں اس میں مسمیات متعددہ ہوتی ہیں. اور اسی طرح مومنون اور مسلمون کہا جاتا ہے جب الگ الگ کہیں. تو جب مومنون آپ کہیں، مسلمون کہیں، اس کو اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ اگر مومن آیا تو سیدھی سی بات ہے مسلم بھی ہو اس میں، لیکن ویسے بھی شمول معنی بھی ہے. شمیل الکل وعمہم کہا اذا ذکر احد الاسمین، دو میں سے ایک کا ذکر ہوا تو عام معنی اس میں مراد لی جائے گی. اور یہ معالم السنن وغیرہ میں بھی خطابی نے رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کیا ہے، اور باقی علماء نے ان کی اس میں اتباع کی ہے. صاحب نے شرح مسلم میں بھی دیکھا ہے. اور کہا اس چیز کی صحت کی دلالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تفسیر ایمان فرمائی، جس چیز کی طرف اشارہ ہوا ہے اس کی صحت کی دلالت کہاں سے سمجھ آتی ہے؟ جب حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفسیر ایمان فرمائی حدیث وفد عبد القیس میں. اس میں کیا ہوا؟ اسلام مقرون بالایمان، یعنی اسلام کو بیان کیا گیا تھا جیسے حدیث جبریل کے اندر ایمان کو بیان کیا گیا ہے. واضح وہ فرق وہاں کھینچی. تو وہی کہا فی حدیث وفد عبد القیس بما فسر به الاسلام المقرون بالایمان فی حدیث جبریل، یعنی وہاں ایمان کی بات آئی جبکہ اس کی شرح میں اسلام آ گیا. اس میں شہادت کا ذکر ہوا، صلاۃ کا ذکر ہوا، زکوٰۃ کا ذکر ہوا، جبکہ حدیث جبریل میں یہ سب کا کہاں اعمال ظاہرہ کس میں آئے تھے؟ اسلام میں. بہت اچھا. اور دوسری حدیث میں اسلام کی تفسیر کی اس سے جس سے کہ ایمان کی تفسیر کہیں اور ہوئی تھی، جو مسند احمد کے اندر ہے. عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ کے راستے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا مل اسلام، تو انہوں نے کہا ان تسلم قلبک للہ، اور مسلمان آپ کے جو ہے زبان اور آپ کے ہاتھ کے شر سے بچے. پھر کہا ایو الاسلام افضل، یہ مسند احمد کے اندر ہے لیکن اس میں انقطاع ہے، مرسل ہے، رجال ثقات ہے. لیکن کہا اسلام افضل کون سا ہے؟ قال الایمان، تو جواب دیا ایمان. پھر کہا کہ ایمان کیا ہے؟ وہ مل ایمان. اور ایمان کی پھر تفسیر وہی کی جو کہ مشہور تفسیر ہے حدیث جبریل والی، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت. پھر اس کے بعد پوچھا ایو الایمان افضل، پھر کہا ہجرہ. اور یہ بات جو ہے یہاں پہ پھر سے وہی معنی دلالت ہو رہا ہے کہ بعض احیان تفسیر اسلام جو ہے وہ ایمان کی تفسیر میں آ گئی، اور بعض احیان الٹا ہوا، جیسے ہم نے دیکھا حدیث ابی ہریرہ میں رضی اللہ عنہ ہے کہ نہیں، جو متفقن علی صحت ہے. اس میں ایمان پہلے آیا نا، لیکن وہاں جو اس کا ایمان میں جو تفسیر ایمان کی ہوئی وہ نہیں بدلی، لیکن یہاں پہ تفسیر بھی بدل گئی. وفد عبد القیس میں رضی اللہ عنہ کیا ہوا معاملہ؟
ہاں تفسیر بدل گئی، یہ بات یاد رکھیں۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ان احادیث میں مختلف تفاسیر یہ اب جو کہہ رہے ہیں اسی لیے کی ہے کیونکہ پیچھے بات گزر چکی ہے۔ تو تحقیق جو ہے مسئلے میں اس سے واضح ہوگی، کیا ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ اب کیا ایمان اور اسلام ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ کیونکہ ہم نے مختلف تفاسیر دیکھی، کبھی اسلام کی تفسیر جو ہے وہ ایمان کی تفسیر کی جا رہی ہے، کبھی کوئی اضافہ ہے، کبھی کوئی نقصان ہے۔ کہا کہ اس میں اہل سنت والجماعت جو ہے مختلف ان کے اقوال ہے، اس میں تصانیف بہت ساری ہے، اور بعض نے کہا کہ جمہور اہل السنہ جو ہے ان کو ایک ہی چیز مانتے ہیں، اور ان میں محمد ابن نصر المروزی، ابن عبد البر، اور کہا سفیان سے بھی یہ قول مروی ہے، لیکن ایوب بن سوید سے الرملی، کہا لیکن وہ ایوب بن سوید الرملی جو ہے وہ ضعیف ہے۔ تو بعض اہل السنہ کا قول یہ ہے کہ یہ کیا ہے، ایک ہی ہے ایمان اسلام۔ اور یہاں پہ ایک غور کرنے کی بات ہے، بخاری کا یہاں ذکر نہیں کیا، میں نے بتایا تھا آپ کو۔ اور کچھ نے کہا، بہت سارے ائمہ نے کی، اور جو کہ اکثر کا بھی قول ہے، کہ اہل السنہ اس میں تفریق کرتی ہے ایمان اور اسلام میں، جیسے ابو بکر السمعانی اور باقی، اور جن سے تفریق منقول ہے ان کا نام کھینچا ہے، قتادہ ہے ان میں سے، زہری ہے، حماد ہے، شریک ہے، امام احمد ہے، یحییٰ بن معین، اور باقی ہے رحمۃ اللہ علیہ مجمعین۔ لیکن صفت تفریق میں ان میں بھی اختلاف ہے۔ دیکھیے ایک چیز آپ کی ذہن میں چلی جائے، اگر سلف سے اختلاف کسی چیز میں منقول ہے اس اعتبار سے کہ صفت میں اختلاف ہو گیا، تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے نص میں بھی ضرور فرق ہوگا، کیونکہ یہاں امام احمد ہے رحمہ اللہ، اس کے بعد یحییٰ بن معین، امام زہری ہے کہ نہیں، الاسلام کلمہ یاد ہے۔ تو یہ جو ہے تفصیل، اس سے اشکال سارا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے افراد کیا اسلام اور ایمان کا بالذکر تو کوئی فرق نہیں ان دو میں۔ اگر افراد کیا آپ نے، اذا افرد کل من الاسلام والایمان بالذکر فلا فرق بینہما حینئذ، یہ عبارت ہے۔ وَإِن قُرِنَ بَيْنَ الْإِسْمَيْنِ، اگر ایک ساتھ ہی مذکور ہو گئے، مقرون ہو گئے، کہا نا بینہما فرق، یہ ہے۔ اب یہ جاننا بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ آپ مسئلے کو سمجھیں، کیونکہ اس فرق کے نہ جاننے کی وجہ سے آگے مسئلے میں جو ہے فہم کا معاملہ ہو جاتا ہے، پھر صحیح نہیں ہوتا۔ ایک یہ وجہ ہے، اور اصلی وجہ جو ہے اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وہ کیا ہے؟ جو وجہ ہے کہ اس میں بہت سارے محدث اقوال آ گئے، حتیٰ کہ ہم ابھی دیکھیں گے بھی کہ اول اختلاف جو ہے امت میں وہ یہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو اول اختلاف ہے ایمان کا، یہ جو اس کا منشا ہے اختلاف کا وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں لغوی معنی سمجھنا ایمان کا، پھر اس کو شرعی معنی پہ چڑھا دینا، جیسے بعض مشائخ نے بیان کیا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اصل میں مسئلہ وہی ہے، اسی لیے میں نے آپ کو کہا ہم اس کی لغوی بحث پہ آپ پہلے نہ جائیں۔ اور تحقیق کیا ہے؟ ایمان جو ہے تصدیق قلب ہے، اقرار ہے قلب کا، اور معرفت ہے قلب کی۔ اور اسلام جو ہے استسلام العبد ہے للہ، بندے کا خضوع ہے اللہ کے لیے، انقیاد ہے اللہ کے لیے، یہ تو عمل سے ہوتا ہے، اور یہ پورا دین ہے۔ اس کو کتاب اللہ نے بھی دین کہا ہے، اور جبریل علیہ السلام کی حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام، ایمان اور احسان کو دین کہا ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ یہ بات یہاں پہ آپ یاد رکھیں کہ مراد جب ایمان کی آئے تو جن سے تصدیق قلب آئے گی، اور جب اسلام کی آئے جن سے عمل آئے گی، جب مقرون ہو جائے دونوں۔ ہم نے پہلے ایک چیز سمجھا، افراد ہو تو دونوں کا معنی شامل ہے، مقرون ہو ایک ساتھ تو الگ الگ معنی ہے، فرق ہے نا، جب مقرون ہو ایک ساتھ الگ الگ معنی ہے۔ تو جب مقرون ہوں گے تو کیا کیا معنی ہوں گے وہ میں بتا رہا ہوں۔ جب مقرون ہوں گے، ایمان سے مراد ہوگی تصدیق قلب کی جنس، اسلام سے مراد ہوگی جنس عمل۔ بہت خوبصورت طرح بیان کیا ہے، بات سمجھ آئی؟ اسی طرح مسند سے لائی ہے روایت
جس کی اسناد پہ علی کل حال کلام ہے. الاسلام علانیہ والایمان فی القلب. بات آگئی سمجھ؟ اسلام جن سے عمل ہوگی اور تصدیق یا عفواً ایمان وہ ہے قلب کے اندر، وہی ہے تصدیق قلب. یہ بھی بات واضح ہوگی. اسی طرح اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. دیکھیے کیا بات بتائی، زندہ رکھے تو اسلام پہ ظاہر ہے، اور وفات دے تو ایمان پہ. اب یہ نا آپ پہ اشکال ہو جائے گی اگر توفنی مسلموں و الحقنی بالصالحین تو افراد ہوا ہے نا، اس میں تو سب آ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ بات یاد رکھیے. کیونکہ جوارح سے عمل تو آپ زندگی میں صرف کر سکتے ہیں، جب موت کا وقت آئے تب کیا بچے گا؟ وہی کہا فلا، جب موت کا وقت آئے گا نہیں بچے گا آپ کے ساتھ سوائے تصدیق بالقلب، ہے کہ نہیں؟ جوارح تو عمل نہیں کر پائیں گے اس وقت. اور یہی سے محققون من العلماء نے کہا، جیسے بیان کیا ہے، ہر کوئی مومن جو ہے مسلم ہے، کیونکہ جس نے تحقیق ایمان کی اور اس کے دل میں راسخ ہو گیا وہ اعمال قلب پھر کرتا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، مدغہ، اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت تو پورا جسم ہی خراب ہو جائے گا. الا وہی القلب، الا سنو، وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. اور تحقیق اگر قلب میں ایمان کی ہو جائے، غور کیجیے گا، اگر تحقیق دل میں ایمان کی ہو جائے تو یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ جوارح اعمال ظاہر نظر آ جائیں گے. ایسے تو نہیں ہوگا کہ تحقیق ایمان کی دل میں ہے لیکن عمل ہی نہیں کر رہا. لیکن یہ ہم نے کہا کہ ہر کوئی مسلم جو ہے وہ مومن ہے، ہر کوئی مومن جو ہے مسلم ہے، ہر کوئی مومن جو ہے مسلم ہے، لیکن ہر کوئی مسلم مومن نہیں ہے. لیکن ہر کوئی مسلم مومن نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ایمان ہو سکتا ہے لیکن ضعیف ایمان ہو. اس میں بھی ایک مسئلہ ہو گیا اہل بدع کو، محدث قول ان نے پیدا کر دیے. وجہ کیا تھی کہ نفاق اور ایمان ایک دل میں جمع ہو سکتا ہے کہ نہیں، کفر اور ایمان ایک دل میں جمع ہو سکتا ہے کہ نہیں. بات سمجھ آئی؟ وہاں سے جز اور کل کا مسئلہ سمجھ آئے گا. تو مسلم ہے، مومن نہیں ہے، ایمان ہوگا، ضعیف ایمان ہوگا اس کا بہت، اور اس کے قلب میں جو ایمان کی تحقیق ہوگی تحقیق تام نہیں ہوگی. اس کی وجہ سے عمل جوارح کر رہا ہے لیکن تحقیق تام نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے، یہ مسلم ہے، مومن نہیں ہے، منافق بھی نہیں ہے. یہ بات سمجھنی ہے. یہ مومن نہیں ہے جس کا ایمان تام ہو. یہ مثال حافظ ابن رجب نے دی ہے قالت الاعراب آمنا والی آیہ مبارکہ، اور اوسط کے اندر بھی آپ نے پڑھا ایمان اللہ اوسط کے اندر، یہی بات ہے کہ نہیں. تحقیقی قول یہی ہے. دیکھیے یہاں وہی فرمایا وَلَمْ يَكُونُوا مُنَافِقِينَ بِالْكُلِّيَّ عَلَى أَصَحِّ التَّفْسِيرَيْنِ. اور یہ اختیار شیخ الاسلام کا بھی اوسط کے اندر آپ نے دیکھا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما اور باقی کا یہ قول ہے. لیکن کیا تھا، ان کا ایمان جو تھا ضعیف تھا. کان ایمانہم ضعیفاً. اس پہ دلالت کون سی چیز کرے؟ بہت عظیم نقطہ ہے. اس پہ دلالت کر رہی ہے آیہ مبارکہ کا اگلا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، یعنی لا ينقصكم من اجورکم. تو دلالت اس سے ہوئی علی ان ما هم من الایمان ما تقبل به اعمالهم.
یعنی ان کے ساتھ اتنا تو ایمان ہے کہ ان کے اعمال قبول ہو جاتے ہیں، لیکن کم ہے وہ بہت، تو مسلم ہے، منافقین نہیں ہیں. یہ کہا اصح القولین ہے، اصح التفسیرین ہے. بہت مہم بات ہے یہاں پہ، شجرہ ذہن میں بنائیں. پہلے آپ نے اسلام ایمان اس کی جو تفسیر ہوئی وہ دیکھی احادیث سے، کبھی تقدیم بھی دیکھی کبھی تاخیر بھی دیکھی. یہ جانا کہ حدیث ابن عمر کی جو عمر رضی اللہ عنہما جو روایت کر رہے ہیں، یہ حدیث مبارک انفراد مسلم ہے. یاد آیا؟ اس کے بعد آپ نے ایمان، اسلام، احسان، اسلام کی تفسیر، ایمان کی تفسیر دیکھی. پھر دیکھا بعض احیان ایمان کو اسلام کی اور اسلام کو ایمان کی تفسیر مل گئی. اس سے ہم نے نتیجہ یہ نکالا کہ یہ عام اور خاص کی بات ہے، مطلق مقید کے اعتبار سے بھی ہے. ہم نے پھر کہا انفراد کے اعتبار سے ذکر اور اقتران کے اعتبار سے ذکر. بات سمجھ آئی؟ اس کے بعد مسلم اور مومن کے بحث پہ پہنچے. تو ہم نے سلب ایمان مسلم سے نہیں کیا، ہم نے کہا کہ اس کے اندر ایمان ہے لیکن ضعیف ایمان ہے. اس سے اس نتیجے پہ حضرات مفسرین پہنچے کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس میں ذکر جو ہے منافقین کا ہے. بعض نے کہا نہیں ہے، اور وہی اصح قولین ہے. دو قول میں سے اصح وہی ہے کہ منافقین نہیں تھے بلکہ ان کے پاس ایمان تھا لیکن وہ بہت کمزور تھا. بات سمجھ آئی؟ ایک میں نے آپ کو اس کے ساتھ کہا کہ لغوی اعتبار سے ان نے ایمان کو سمجھا پھر شرعی معنی پہ چڑھا دیا، اور دوسرا یہ کہ اجتماع ہو سکتا ہے کیا کفر اور ایمان کا ایک ہی شخص کے اندر. اس کی متعدد امثلہ ہے اور اس پہ تفاصیل ہے، اور اس سے نکلنے والے محدث اقاویل اور محدث فرقے. بات سمجھ آئی یہاں تک؟ اسی طرح سعد بن ابی وقاص کو رضی اللہ عنہ کہا، جب ان نے کہا کہ فلاں مومن ہے، کہا او مسلمن ہے کہ نہیں. اشارہ کس طرف تھا کہ ان کے ایمان کی تحقیق کمال کو نہیں پہنچی ہے. یہ اسلام مقام اسلام ظاہر پہ ہیں، اور اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ جب ضعف ایمان باطن میں آ جائے گا تو اعمال جوارح جو ہے ظاہرہ ان میں بھی ضعف آ جائے گا. بات سمجھ آئی؟ اور اس میں ایمان جو ہے وہ بندے سے ہٹ جاتا ہے جب وہ کوئی کبیرہ کرے. مثلا جیسے کہا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، مسلم رہتا ہے. یہیں پہ معتزلہ خوارج وغیرہ ان کو مسئلہ ہو گیا. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ اس میں ایمان اس سے ہٹ جاتا ہے، یاد رکھیے گئے. اب یہاں پہ ایک اختلاف جو آپ کے ذہن میں بھی آ گیا ہوگا کہ یہاں پہ شخص کو کیا کہیں، ناقص الایمان کہیں کہ کیا کہیں. اب کیونکہ کہا نا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کا اس پہ بھی اختلاف ہے اہل السنہ کو. یہ صرف اہل السنہ والے اختلاف ہے، کیونکہ مسمیات آپ کو پہلے سارے پتہ ہونے چاہیے. میں نے کہا اتنے جید اور احسن انداز میں جو سمجھائے بھی جا سکے، کہیں اور اس بحث کو ڈھونڈنا مشکل ہے بہت عظیم مباحث اس پہ لکھے گئے ہیں لیکن طویل ہیں وہ، جن کی طرف ہم جائیں گے جب فرق پہ بات کریں گے. اب اہل السنہ نے اختلاف کیا، اس کو کیا حال یسمى مؤمنا ناقص الایمان او یقال لیس بمؤمن لکنہ مسلم علی قولین. یہ دو اقاویل ہے اہل السنہ سے اور دو روایتیں ہیں اس پہ امام احمد سے کہ اس کو مسلم کہو گے کہ مومن ناقص الایمان. اگر آپ اس کو مومن ناقص الایمان کہو گے تو اوپر والی بحث کے ساتھ بالکل مل گیا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. قالت الاعراب آمنا نہیں یاد آ رہا. یا تو آپ اس کو مسلم کہو. یہ بھی ذہن میں رہا. اب اہل السنہ میں اقاویل، اہل السنہ میں فرق کرنے کا طریقہ. بات سمجھ آئی؟ اہل السنہ جب اس میں فرق بھی کرتے ہیں اس کی صفت میں اختلاف کرتے ہیں، یاد رکھیے گئے. اور جہاں تک اسلام کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ تو سمجھ گئے یا نہیں؟ اب اسلام کا مسئلہ جہاں تک ہے،
تو یہ جو ہے انتفاع نہیں ہوتا اگر بعض واجبات ہٹ جائے یا بعض محرمات ہو جائے. اسلام تب ہی لفظ ہٹے گا بندے سے اطلاق کا جب کچھ ایسا آ جائے جس سے منافع بالکلیہ ہو جائے. اور سنہ میں کوئی چیز وارد نہیں ہے جس سے نفی اسلام آ جائے اگر کسی نے کوئی واجب چھوڑا ہو، سوائے ایک چیز جو آپ کو پتا ہے، وہ صلاۃ ہے. باقی کسی چیز کو چھوڑنے سے انتفاع لفظ اسلام نہیں آیا ہے یا اس کا ذکر نہیں کیا ہے سیاق کی وجہ سے. وَلَا يُعْرَفُ فِي شَيْءٍ مِّنَ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ نَفْيُ الْإِسْلَامِ عَمَّنْ تَرَكَ شَيْئًا مِّن وَاجِبَاتِهِ. ابھی مرتکب جو حرام کبائر کا تھا اس کو دیکھ لیا، اس سے انتفاع لفظ مومن ہوا ایک طرح سے، ہے کہ نہیں؟ لیکن اسلام مسلم لفظ نہیں. جیسے ایمان کے انتفاع کا ذکر آیا ہے ویسے اسلام کے انتفاع کا ذکر نہیں آیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کما ينفل ایمان امن ترک شیئا من واجباتہ، اس طرح نفی اسلام کہیں نہیں آئی ہے. ہاں اس کے ساتھ کی ورود کفر ہوا ہے علی بعضی المحرمات، فعل بعض المحرمات، بعض محرمات کے فعل پر اطلاق کفر تو ہوا ہے، اطلاق نفاق بھی ہوا ہے، لیکن نفی اسلام نہیں ہوئی ہے. یاد رکھیے گا یہ بھی مہم ہے. ذہن میں بن رہا ہے اس کا شجرہ؟ سب ایسے ہی ذہن میں رکھیے گا. اب اختلاف علماء نے کیا کہ جو کبائر میں ملوث شخص ہو اس کو کافر کفر اصغر آپ کہیں یا منافق نفاق اصغر کہیں. اور فرماتے ہیں حافظ ابن رجب رحمہ اللہ تعالی وَلَا أَعْلَمُ أَنَّ أَحْدًا مِّنْهُمْ أَجَازَ إِطْلَاقَ نَفْيِ اسم الاسلام عنہ. کہا اسلام کی نفی تو کسی سے مروی نہیں ہے، کسی نے جائز نہیں مانی، الا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. انہوں نے کہا ما تارک الزکاة بمسلم. کیا کہا؟ ما تارک الزکاة بمسلم. لکھا ہے وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ يَرَاهُ كَافِرًا بِذَلِكَ خارجاً عن الاسلام. یہ ابن مسعود سے مروی رضی اللہ عنہ. اسی طرح مروی ہے عمر سے رضی اللہ عنہ کہ جو متمکن ہو حج کر سکے اس کے پاس سبیل ہو اور اس کے بعد بھی حج نہ کرے مسلمان نہیں ہے. یاد رکھیے گا یہ اطلاقات، یاد رکھیے گا، میں اسی لیے پڑھ رہا ہوں. وہ یحتمل انہ کان یراہ کافر، ابن مسعود والی عبارت میں رضی اللہ عنہ. اور یہاں کہا عمر رضی اللہ عنہ جو حج کا مسئلہ ہے والظاہر انہ کان یعتقد کفرہم، اور یہ ظاہر ہے کہ ان پہ کفر کا اطلاق ہے اور ان کو اعتقاد یہ تھا کہ یہ کافر ہے جو حج نہ کرے استطاعت کے ساتھ. وَلِهَذَا أَرَادَ أَن يَضْرِبَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ يَقُولُ لَمْ يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ فَهُمْ مُسْتَمِرُونَ عَلَى كِتَابَتِهِمْ. تو اسی لیے کیا کہا کہ ارادہ کیا تھا ان پہ جزیہ لگا دے. کن پہ؟ جو حج نہیں کرتے. یہ دو باتیں یاد رکھیے. اب یہ اگر واضح ہو گیا کہ اس میں اسلام جو ہے صرف اسی چیز سے ہٹے گا جو اس کے وجود کو ہٹا دے. صرف اسی چیز سے ہٹے گا جو اس کے وجود کو ہٹا دے اور ملت سے اس کو پورا نکال دے گا. اب اگر اسی کے ساتھ اس میں اسلام آیا اطلاق کے ساتھ یا مدح کے ساتھ،
اطلاق کے ساتھ یا مدح کے ساتھ، تو یاد رکھیے گا اس میں ایمان داخل ہو جائے گا. جیسے ہم نے پیچھے مسند احمد والی حدیث دیکھی جو کہ مرسل ہے، لیکن اس میں ہم نے کیا دیکھا؟ اسلام میں ایمان آ گیا. یاد نہیں ہے کہ نہیں؟ جب پوچھا گیا افضل الاسلام یا ای الاسلام افضل، قال الایمان. یہ ایک بات ہو گئی. نسائی کی رحمہ اللہ تعالیٰ کی حدیث لائی عقبہ بن مالک سے رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم سریہ مبعوث فرمایا، تو ان نے قوم پہ غارت لگائی. ان میں سے ایک شخص نے کہا انی مسلمن، اس کے باوجود بھی اس کو قتل کر دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی. فقال فیہ قولا شدیدا، بڑا شدید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ رد کیا، یہ قول ان کو ناپسند آیا یہ کرنا. تو واپس کیا فرمایا جس نے فعل انجام دیا تھا؟ انما قالها تعوذا من القتل، یہ قتل سے بچنا چاہتے تھے، یہ قتل سے بچنا چاہتے تھے. جواب کیا آیا؟ ان اللہ ابا علی ان اقتل مؤمنا، یہاں مومن لفظ آیا. بات سمجھ آئی؟ اور اگر نہ یہ ہوتا کہ اسلام میں مطلق میں داخل ہو جاتا ایمان اور تصدیق بھی، اگر نہ یہ ہوتا کہ اطلاق کے لفظ اسلام مطلقاً جب آپ لفظ اسلام استعمال کرو اس میں ایمان اور تصدیق دونوں داخل ہو جاتی بالاصول الخمسہ، تو جو کہتا نا انا مسلم وہ مومن نہیں بنتا مجرد اس کے قول سے. بات سمجھ آئی؟ ہم پھر سے بتاؤں، پھر سے دیکھیں. اگر جب آپ اسلام لفظ مطلقاً استعمال کرتے ہو، اگر اس میں ایمان تصدیق وغیرہ داخل نہیں ہوتی بالاصول الخمسہ جو ہمیں پتہ ہے، اس میں کلمہ ہو گیا، صلاۃ ہو گئی، زکوٰۃ ہو گیا، روزہ ہو گیا، حج ہو گیا، تو جو کہتا نا انا مسلم وہ مومن اس سے نہیں بنتا، کیونکہ ہم پھر کچھ اور اس سے طلب کر رہے ہوتے. لیکن ہم نے کہا مطلق اس میں مسلم، تو یہ مومن بھی اس میں داخل ہو جائے گا علی الاطلاق. وہ الگ بات ہے کہ پھر جو مومن ہے وہ تو مسلم ہوگا ہی، لیکن ہر کوئی مسلم مومن نہیں ہوگا، وہ الگ بات ہے. تو ملکۃ سبا جو تھی وہ اسلام میں کیسے داخل ہوئی؟ وہ اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. اور یوسف علیہ السلام نے بھی دعا کی جو ہم نے دیکھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، جب کہا ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. آپ کو کیا لگ رہا ہے اس سے کیا مراد؟ ابھی تو ہم نے پڑھا کہ وفات ایمان پہ ہو، اب یہ اسلام کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اس وقت سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مطلقاً بات ہوئی نا تو اس میں ایمان بھی داخل ہے، وہی بس سمجھانا چاہ رہے ہیں. وہی فرما رہے ہیں وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْإِسْلَامَ الْمُطْلَقَ يَدْخُلُ فِيهِ مَا يَدْخُلُ فِي الْإِيمَانِ مِنَ التصدیق. واضح؟ ابن ماجہ کی سنن سے رحمہ اللہ تعالی عدی بن حاتم سے لایا رضی اللہ عنہ، اور اس میں پوچھا مل اسلام. اس میں پہلے کلمے کا ذکر ہوا اور اس کے بعد وَتُؤْمِنُ بِالْأَقْدَارِ كُلِّهَا، اس کے بعد ایمان کی بات آئی. وہی کہا حافظ بن رجب نے وَهَذَا نَصٌّ فِي أَنَّ الْإِيمَانَ بِالْقَدَرِ مِنَ الْإِسْلام. بات سمجھ آئی نہیں؟ اسناد لیکن اس کی ضعیف ہے، یاد رکھیے گا. ذہن میں آ رہی ہے تصویر؟
موضوعات کا شجرہ بن رہا ہے. اس کے بعد یہ جان لے آپ شہادتین جو ہے یہ من خصال الاسلام ہے بغیر نزاع، اس میں کوئی نزاع نہیں. لیکن مراد یہ نہیں ہے کہ آپ صرف لفظ بیان کرو شہادتین کی تصدیق کے بغیر. تو اس سے ہم نے جانا کہ تصدیق جو ہے داخل ہے فی الاسلام، ہے کہ نہیں؟ کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے گا تصدیق قلبی کے بغیر، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یہ بھی محدث قول ایک بنا. جو بھی ہم اہل السنہ کا موقف دیکھ رہے ہیں نا، جو اس موقف کے دائیں بائیں چلا گیا نا وہ محدث قول بن جاتا ہے اور وہ فرقہ بن جاتا ہے. یاد رکھیے گا. اور اسلام جو ہے مذکور اللہ کے قول میں ان الدین عند اللہ الاسلام، تو یہاں پہ اسلام کی تفسیر طائفہ من السلف نے کی توحید اور تصدیق. کس سے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام کا مطلب توحید اور تصدیق، تو دل بھی آ گیا اس میں. اب اگر مسئلہ آ جائے کہ اگر ایمان کی نفی کسی سے ہو اور اسلام کا اس سے کیا ہو اس بات، کسی سے ایمان کی نفی اور اسلام کا اس بات، جیسے اعراب کی بات آئی، کیا جواب دیں گے آپ بتائیں؟ یہ تو آسان جواب ہو گیا، لیکن جس طرح ہم نے سمجھا ہے اس طرح کیا جواب دیں گے آپ؟ ہم کہیں گے رسوخ ایمان جو ہے ان کے دل میں نہیں ہے، جو ہم نے ابھی جانا. اور ہم کہیں گے مشارکہ جو اعمال اسلام ظاہرہ میں ہے، اتنا ایمان تو موجود اندر ہے کہ عمل صحیح ہو جائے. کیونکہ اگر اتنا بھی نہ ہو تو وہی تو ہم پڑھ رہے ہیں، اگر اتنا بھی نہ ہو پھر تو یہ مسلمان ہی نہیں ہے. اگر اس میں اتنی تصدیق بھی نہیں ہے تو مسلمان ہی نہیں رہا ہے. بات سمجھ آئی؟ کہا وَإِنَّمَا نُفِيَ عَنْهُمُ الْإِيمَانِ، اور ان سے بے شک کیا ہوئی نفی کس چیز کی؟ لِانْتِفَاءِ ذَوْقِ حَقَائِقِهِ، کیونکہ انتفاع ہوا جو ذوق حقائق ہے ایمان کے وہ موجود نہیں ہے. وہ نقص بعض واجبات ہی، اور بعض واجبات کا بھی نقص ہوا. اور یہ مبنی ہے اس بات پہ، یاد رکھیے گا، یہ آپ نے شرح مسلم میں دیکھا بھی، یہ اس بات پہ مبنی ہے کہ تصدیق جو ہے القائم بالقلوب یتفاضل، اس میں فرق ہے. اگر سمجھ آپ کو آ گیا تو آ گیا سمجھ، اگر نہیں آیا تو پھر نہیں آیا سمجھ. اگر سمجھ آیا تو مصیبت ہے، اگر نہیں سمجھ آیا تو مصیبت ہے، سمجھ آ گیا اس سے بڑی مصیبت ہے. فَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي وَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ. کہا وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح، خوبصورت، بہترین، عظیم اور تحقیقی قول ہے. وَهُوَ أَصَحُّ الرِّوَایَتَيْنِ عن احمد، امام احمد سے اصح روایت یہی ہے. پیچھے حکایت دو باتوں کی ہوئی تھی، یاد رکھیے گا. یہ ہے کہ تصدیق بھی تفاضل ہے اس میں. فَإِنَّ إِيمَانَ الصِّدِّيقِينَ الَّذِينَ يَتَجَلَّى الْغَيْبُ لِقُلُوبِهِمْ حَتَّى يَصِيرَ كَأَنَّهُ شَهَادَةٌ بِحَيْثُ لَا يُقْبَلُ التَّشْكِيكَ وَلَا ارْتِيَابَ لَيْسَ كَإِيمَانِ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَمْ يَبْلُغْ هَذِهِ الدَّرَجَةِ. تو کیا کہا؟ فَإِنَّ إِيمَانَ الصِّدِّيقِينَ، اور صدیقین کا ایمان، جن کے دل میں قلوب میں تجلی غیب ہو، اس اعتبار کی کہ گویا وہ شہادت ہو جائے، احسان کا مرتبہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تشکیک اور ریب ان کے دل میں نہیں ہے. اس کا ایمان تو الگ ہے نا، اس کی تصدیق تو الگ ہے نا اس سے جس کے دل میں بعض احیان کبھی شک بھی ہو گیا، کبھی اور کوئی مسئلہ بھی ہو گیا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبت احسان کو اوپر چڑھایا کہ گویا کہ اللہ کی عبادت اس طرح بندہ کر رہا ہے کأنہ یراہ،
یہ عموم مومنین کو نہیں حاصل ہو سکتا. بات سمجھ آئی؟ کیوں؟ وہ بھی مومن ہے، اس کو کیوں نہیں حاصل؟ وہ احسان پہ کیوں نہیں پہنچ رہا ہے؟ بتائیں آپ. عمل تو کر رہا ہوگا نا وہ سارے، محرمات سے تو سب سے بچ رہا ہوگا. پھر محسن میں فرق کیا ہے؟ تفاضل ہے، اسی میں تفاضل ہے. اسی لیے ابن عمر رضی اللہ عنہما ان سے سوال جب پوچھا گیا کہ کیا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہنسا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا نعم، ہاں ہنسا کرتے تھے. والایمان فی قلوبہم امثال الجبال، ہنسا کرتے تھے اور ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں جیسا تھا. اور اسی طرح بعض سلف سے منقول ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت سارے صوم یا بہت سارے صلات کی وجہ سے آگے نہیں نکل گئے سب سے، وہ کسی ایسی چیز سے آگے نکل گئے جو دل میں ان کی تھی. بات سمجھ آئی؟ یہ لیکن اسی سیاق میں ہے کہ آپ ایمان، پہلے اسلام ایمان کے مراتب کو پار کر چکے ہیں، احسان کے مرتبے پہ. اس کے بعد یہ بہت عظیم کلمات فرمایا وَهَذِهِ الْمَسَائِلِ آنی مسائل الاسلام والایمان والکفر والنفاق مسائل عظیمہ جداً. یہ بہت عظیم مسائل ہیں. یہ نہ آپ کو کوئی کہے کہ یہ تو مسائل چھوڑو، یہ پیچھے چلے گئے وغیرہ، نہیں، یہ بہت عظیم مسائل ہے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ یہ سیاق اور زمان کے ساتھ ہمیں اعتقاد دیکھنا ہے. آپ کو بتایا جائے آج یہ نہیں، یہ باتیں مت کرو، اسے تفریقہ ہو جائے گا، وہ مت کرو، یہ مت کرو، تو پھر تو تب بھی ائمہ نے نہیں کی ہوتی. دشمنوں سے تب بھی ان کی جو ہے معرکات لگے ہوئے تھے امت کے. خاص طور پہ طلباء کو یہ مسائل جاننے، سمجھنے، تحقیقاً ان کی دراست کرنا بہت لازمی اور ضروری ہے. کہا فَإِنَّ اللَّهَ عَلَّقَ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ السَّعَادَةَ وَالشَّقَاوَةَ وَاسْتِحْقَاقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. انہی اسماء کے ساتھ تو اللہ تعالی نے سعادت، کسی کو سعید بنایا، کسی کو شقی بنایا، استحقاق جنت اور نار انہی اسماء کے ساتھ تو متعلقہ ہے. اور یہ جو اختلاف ہے ان کی مسمیات میں، اول اختلاف وقع فی هذه الامہ، یہ پہلا اختلاف ہے جو امت میں ہوا ہے، یعنی شروعات ہی اختلاف کی اس سے ہوئی ہے. تو کتنا مہم مسئلہ ہو گئے. وہ خلاف الخوارج للصحابہ. لیکن آپ یاد رکھیں اس میں بھی انفراد صحابہ نے رضی اللہ عنہم اجمعین بات نہیں کی، علماء من الصحابہ بھیجے گئے خوارج کے مخالف. یہ علماء کے مسائل ہے. تو پہلا خلاف تھا یہ خوارج کا ضد الصحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. انہوں نے کیا کیا؟ خوارج نے اخرجوا اساۃ الموحدین من الاسلام بالکلیہ. بس یہی ضم کا مسئلہ ہو گیا، کفر کا مسئلہ ہو گیا، اجتماع کفر، اجتماع اسلام، اجتماع نفاق، اجتماع اسلام، یہ بات ہو گئی. وادخلوہم فی دائرۃ الکفر وعاملوہم معاملۃ الکفار. یہ تو خوارج کا داب ہے، پہلے مسلمان کو کافر کر دیں گے پھر اس سے لڑیں گے. وہی کہا واستحلوا بذلک دماء المسلمین واموالہم. مسلمین کے خون اور مال کو اس سے خوارج نے حلال کیا. ثم اس کے بعد کیا ہوا؟ خلاف جو معتزلہ کا ہے وہ آ گیا. اب انہوں نے بیچ کا رستہ نکال دیا. انہوں نے کہا منزلہ بین المنزلتین، وہ بھی ہمیں فرق میں دیکھیں گے. اس کے بعد مرجئہ آئے. یاد رکھیے گا یہ ایک ایسا تسلسل ہے، اگر آپ کے ذہن میں بات بیٹھ گئی آپ کو پہلے ہی سمجھ آ جائے گا کہ اب کون آنے والا ہے. اس کے بعد مرجئہ آ گئے. انہوں نے کیا کہا؟ جو فاسق ہے وہ کیا ہے؟ مومنون کامل الایمان. فاسق جو ہے وہ مومن ہے، کامل الایمان ہے. اعمال کو باہر نکال دیا نا مرجئہ نے. اور پھر یاد رکھیے یہ بھی میں نے کیوں کہا کہ یہ کوئی نہیں کہے ایک انسان کو یا طالب علم کو اس غلط فہمی میں نہ ڈال دے کہ یہ تو مسائل زیادہ ان میں بات مت کرو. اسی لیے کہا وقد صنف العلماء قدیما وحدیثا فی هذه المسائل تصانیف متعددہ. اور ائمہ میں سے اس میں امام احمد نے لکھ دیا،
ابو عبید القاسم بن سلام، ابن ابی شیبہ، توسی نے یہ ذکر کیا ہے، اور ان کے بعد بھی بہت تصانیف اس میں لکھی گئی، اور انہیں کہا کہ یہاں پہ ہم نے بیان جو کیا ہے جامعہ اصول بیان کیا ہے اور اس میں کفایہ ہے۔ اس کے بعد بہت کتب لکھی گئی ائمۃ السلف سے، اور ان میں مشہور بہت کتب ہوئی۔ امام بخاری نے ان پر ردود لکھے، آپ دیکھیے خلال کی کتب، عبداللہ کی کتب، ابن امام احمد، ہے کہ نہیں؟ اور آپ دیکھیں اس کے بعد پھر امام آجوری، امام ابن بطہ، الی یومنا ھذا اس پہ کتب لکھی قدیماً وحدیثا۔ لیکن جس موجز انداز میں، جس مختصر اور حسین انداز میں حافظ ابن رجب نے کلام پیش کیا ہے، مشکل ہو سکتا ہے سمجھنا اگر مسائل پہلے سے سمجھ نہ آئے ہوں، لیکن بار بار اگر ان صفحات کا مراجعہ کیا جائے تو اس میں بہت حد تک کفایہ ہے۔ تو وقفہ کر لیں آج۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔